السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ اچھا، ہم رمضان اور قرآن کی 5ویں قسط کی طرف رواں دواں۔ اس قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ روزے کن پر فرض نہیں ہیں، جن پر فرض نہیں ہیں تو متبادل کیا راستہ ہے۔ اچھا، جو روزے سفر یا بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہوں، ان کے بدلے روزے بہتر ہیں یا فدیہ مطلب کفارہ وغیرہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 184 میں اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یعنی گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں۔ پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتری ہے۔ کون سی بیماری اور کون سے سفر میں روزے معاف ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی مخصوص بیماری یا سفر کی کوئی نوعیت یا شدت نہیں بتائی۔ ہاں، البتہ آسانی کی خوشخبری سنائی ہے، اور جہاں آسانی کے بجائے تکلیف ہو وہاں اللہ نے چھوٹ دے دی۔ لیکن روزہ رکھنے کی تاکید کا اندازہ آیت کے آخری حصے سے لگایا جا سکتا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی فدیہ یا روزہ رکھنے کے انتخاب میں روزے کا متبادل فدیہ قطعاً نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہ بیماری کی شدت کا موازنہ روزے کی فضیلت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ روزہ دار کے خوف الہی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مطلب اگر وہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی حیل و حجت میں نہیں پڑے گا، اور نہ ہی روزے سے بچنے کے لیے کوئی بہانہ بازی کرے گا۔ لیکن ہر 2 صورتوں میں اسے بعد میں اتنے ہی روزے رکھنے ہی پڑیں گے جتنے چھوڑے تھے، اور جو بات فرما دی گئی ہے کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ جو شخص یہ مہینہ پائے وہ ضرور روزے رکھے، تو ان واضح احکامات کے باوجود بھی جو انسان روزہ چھوڑے گا وہ سرکشی کا ہی ارتکاب کرے گا۔ فدیہ یا کفارہ کتنا دینا ہوگا؟ دن، یعنی یہاں دنوں کی کوئی تعداد نہیں بتائی گئی، کتنے دنوں کے بدلے ایک آدمی کا کھانا کھلانا ہے، لیکن یہ بات واضح کر دی گئی ہے جتنے روزے چھوڑے گئے ہیں اتنے روزوں کے عوض اتنے ہی دن ایک آدمی کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ بھی کہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اسی ایک آدمی کو ہی سارے روزوں کے عوض کھانا کھلایا جائے گا، بلکہ ہر روزے کے عوض الگ الگ بندے کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ اب کھانا کتنا ہو اور کیسا ہو وہ بھی اس آیت میں واضح ہے کہ جو شخص خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جو کوئی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اچھا کھانا کھلا سکتا ہے اسے کھلانا چاہیے، لیکن پھر یاد رہے کہ روزہ رکھنا فدیہ ادا کرنے سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں، حق اور باطل کے درمیان 2 ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ تمہیں جو راہ دکھاتا ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رمضان میں کس عمل کی اجازت ہے اور کس عمل کی ممانعت ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزے کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے لباس سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات آنے تک روزہ پورا کرو، اور اپنی بیویوں سے
اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ناظرین، اس آیت میں اعتکاف کا بیان بھی ہے جو خصوصی طور پر رمضان میں ادا کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، اعتکاف بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی دفعہ نازل نہیں کیا گیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی رائج ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپائے امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں، اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ ناظرین، اس آیت میں سحری اور افطاری کے اوقات بھی بتا دیے گئے ہیں کہ فجر کی دھاری جب سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے تو کھانا پینا حرام ہو جائے گا۔ قرآن میں صبح کی نماز کے لیے الفاظ قبل طلوع الشمس یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے استعمال کیے گئے ہیں، اور روزے کے لیے فجر کی دھاری کا سیاہ دھاری سے واضح ہو جانے کا ذکر ہے۔ یہاں روشنی کا واضح ہونا عام فہم ہے، یعنی سب لوگ فجر کی عام روشنی کو پرکھ سکتے ہیں۔ ہمارا روزمرہ کے مطابق صبح صادق اور صبح کاذب کو سحری کا پیمانہ سمجھا جاتا ہے، جو طلوع فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب آسمان کے کناروں میں روشنی نمودار ہو جاتی ہے، جس کو ہر انسان پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اگرچہ اب لوگوں کی سہولت کے لیے چارٹ اور ٹائم ٹیبل بنا دیے گئے ہیں، لیکن قرآن میں ایک اصول کی بات ہو رہی ہے جو ہر خطے، ہر ترقی کی حالت اور ہر زمانے کے لیے یکساں رہنمائی ہے۔ اگر صبح صادق اور کاذب کے پیمانے کو بھی لے لیا جائے تو عام حالات میں صبح کاذب جب ختم ہوتی ہے تو صبح صادق شروع ہوتی ہے، اور یہی صبح کی اذان کا درست وقت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں بتایا جاتا ہے کہ سحری کا اختتام اذان سے پہلے ہوگا، جس کے لیے سیرن وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ ابھی صبح صادق میں وقت داخل نہیں ہوا اور اذان بعد میں نماز کے لیے دی جائے گی۔ جب صبح صادق طلوع ہو جائے گی، اگر فجر کی دھاری کو صبح صادق ہی سمجھ لیں، تب بھی لوگوں کو صبح کاذب میں سحری پر پابند کر دینے سے ان کی اس رعایت کو ختم نہیں کیا جا سکتا جو اسے فجر کی سفید دھاری یا کم از کم صبح صادق تک حاصل ہے، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ احتیاط کا تقاضا ہے، جبکہ اللہ کی دی گئی حد میں معمولی سے رد و بدل کا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں، چاہے اس پہ اجماع امت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک عام آدمی کے لیے آسان ترین بات یہی ہے کہ وہ اتنی باریک بحثوں میں الجھنے کے بجائے اذان پر بے فکر ہو کر سحری کا اختتام کر لے۔ آخر میں اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پار کرنا تو درکنار، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ روزہ افطار کب ہوگا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ثم آتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزہ پورا کرو۔ احکام دین چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر انسان سے قرآن کی ذاتی سمجھ اور پرکھ کا سوال ہوگا۔ ہم نے صدیوں سے قرآن کو فرض کفایہ سمجھ رکھا ہے کہ امت کے چند افراد نے اگر سمجھ لیا ہے تو سب کے لیے کافی ہے، حالانکہ قرآن فرض عین ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتے ہیں، جس ذات نے تم پر اس قرآن کو فرض کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کسی دوسرے کی سمجھ اور پرکھ سے لیے گئے قرآن کو اللہ کی مرضی وہ قبول کر لے یا نہ کرے، کیونکہ اس کے دیے ہوئے سمع قوت سماعت، والابصارہ قوت بصارت، اور والافئدہ دل و دماغ پر قرآن کو پرکھنا ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ زخرف
کی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ اور جس چیز کے بارے میں دوسروں سے لی گئی پرکھ یہ ذرا بھی شک ہو کہ اس کی پیروی سے منع کیا گیا ہے، اور کان اور آنکھ اور دل کے استعمال کرنے نہ کرنے اور صحیح اور غلط استعمال کرنے پر سوال ہوگا۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36، اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو، یقین رکھو کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ سب سے بڑا بحران جو ایک عام آدمی کے لیے پیدا ہو چکا ہے وہ یہ کہ ایسی خالص تعلیم کہاں سے ملے گی جو کسی مسلک یا مکتب کے تاثر سے آزاد ہو، یا اس کو بعد میں کسی مکتب یا مسلک نے اپنا نصاب نہ بنا لیا ہو، یا سب مکاتب اور مسالک نے اس کو بلا اتفاق اور بلا تنقید قبول کر لیا ہو۔ ایسے میں ہر مسلمان کو اللہ کے سامنے قرآن کی جواب دہی سے گزرنے کے لیے اپنی پرکھ سے قرآن سمجھنا ہی پڑے گا، تاکہ کوئی بھی اس کی لا علمی کی وجہ سے اس پر اپنی پرکھ یا تعلیم مسلط نہ کر سکے۔ حالانکہ اپنی تعلیم مسلط کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ انبیاء کرام سے بھی اللہ نے فرمایا۔ سورۃ رعد کے آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس بات کی دھمکی ہم ان کو دیتے ہیں چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال تمہارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 256 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین آگے چلیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں کے سامنے ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو بات دوسری تھی، مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ معتبر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ ناظرین یہ پروگرام جاری رہے گا، پھر ملیں گے نئی آیات کے ساتھ یا اس کے خلاصے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔